كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ حبیب سے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید نازل ہوگی آفتیں گھیریں گے جب رنج و الم
خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألول به سواك عند حلول الحديث الأمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرا ہر قدم بس تیرے واسطے ہو وہ توفیق ایسی عطا یا الہی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دل جو دیا ہے محبت بھی دے دے یہ دل جو دیا ہے محبت بھی دے دے تڑپتا رہوں میں سدا یا الہی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے نہ ہو غم کوئی دوسرا یا الہی میری سب دعاؤں کو منظور کر لے پے سید کربلا یا الہی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا
كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کی مبارک شب کو بڑی نسبتیں ہیں، بڑی 11ویں شریف کی شب بھی ہے، اور بغداد شریف مدینہ شریف میں آج 12ویں شریف کی شب بھی ہے، تو دونوں برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سچے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور سچی محبت ہمارا مقدر فرمائے. حضور کی نعت سے بھی، حضور کی بات سے بھی پیار عطا فرمائے، اور اپنے مشائخ بزرگوں کی قیمتی تعلیمات ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، اور اپنی زندگیوں کو بندگی کے اندر بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان مبارک محافل کا ایک مقصد یہی ہے کہ بزرگوں کی زیارت کریں، ان کی صحبت پائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے جو ایک خاص نور دس بدس سینہ بسینہ بزرگوں سے ہوتا ہوا چل رہا ہے، وہ ہم اپنے مشائخ سے لینے میں کامیاب ہوں. وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، کتاب سے علم اور صحبت سے نور. جس میں علم اور نور دونوں آ جائیں تو اس میں حکمت اور علم مل جاتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بہت بڑی روشنی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر حلم نہ ہو تو وہ تلوار بن جاتا ہے. وہ علم تلوار ہے اور وہ کاٹ بھی دیتا ہے، سامنے والے کو تو کاٹے گئی، بعض اوقات پھر وہ تلوار والا خود اپنے اوپر ہی چلا دیتا ہے، کیونکہ اسلحہ جب پاس ہو تو یا تو کسی پہ چلے گا یا خود اپنے آپ پہ چل جائے گا. کتنے لوگ اسلحہ صاف کرتے کرتے گولی چلا لیتے. اسی طرح علم ایک تلوار ہے، اور اس تلوار کا استعمال جہاں بھی کیا جائے گا وہ اپنا کام کرے. لیکن تلوار کو نیام کی بہت سخت ضرورت ہے، اور نیام نہ ہو تو تلوار سے خود تلوار والا زخمی ہو جاتا ہے. اور نیام ہی حلم ہے، اور وہ حلم جو ہے، علم اور حلم جمع نہیں ہوتے، بہت مشکل سے جمع ہوتے، دونوں اپلیٹ چیزیں. لیکن یہ ہے کہ صوفیاء ایک وہ خاص فقراء اور یہ کاملین اللہ تعالیٰ کے وہ نیک صالح برگزیدہ بندے ہیں جن کے پاس تلوار بھی بڑی قیمتی اور تیز دھار ہوتی ہے، اور علم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. علم بھی ایسا کہ عالم بھی جواب دے جائیں، اور علم بھی اتنا کہ حد. علم بردباری ٹھنڈے پن کو کہتے ہیں، کول مائنڈ. آپ سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں، ویسے تو اس کی بہت تعریفیں بزرگوں کے ہاں ہیں. اور علم جو ہے وہ بزرگوں سے ملتا ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، آداب و احترام بھی ہیں، پردہ پوشی بھی ہے، جس کو فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ. لوگوں اپنے اندر اللہ جیسے اخلاق پیدا کرو، یعنی جیسے وہ معاف کرنے والا ہے تو تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے تو بھی پردہ پوشی کرنے والے بن جاؤ. یہ علم ہے کہ ان چیزوں کا پتہ چل جائے، لیکن اس کو کیسے کرنا ہے اور آدمی کے اندر یہ خوبیاں کیسے پیدا ہو جائیں، یہ علم سے نہیں ملیں گی، یہ بزرگوں کی صحبت سے ملیں گی. وہ اپنی صحبت میں بچھا کر کبھی ایسا کر کے بتاتے ہیں، اور کبھی بغیر بتائے. بلوٹوتھ کھلا ہوا ہو تو ایک موبائل کا سارا ڈیٹا دوسرے موبائل میں خود ہی چلا جاتا ہے. تو یہ اپنے دلوں کے وہ کھول کے بیٹھتے ہیں ہمیں، تو حضور تشریف لاتے ہیں تو کچھ نہ بھی کہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ اپنا مواد جو بھی دینا چاہتے ہیں، وہ اخلاق حسنہ اور وہ تصوف کی وہ باتیں، وہ خود بخود آدمی کے دل میں اتر جاتی ہیں، اور پتہ نہیں چلتا ہے، اور آدمی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ دنوں میں آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میرے آج کل بڑی چینی ہو رہی ہے، میرا یہ دل بڑا کر رہا ہے. تو وہ اصل ان کی صحبت ہے. اس لیے قرآن مجید نے بھی صحبت پہ بڑا زور دیا، اور صحبت نے تو ایسا مقام بخشا ہے کہ کوئی چیز اتنا بڑا مقام نہیں دے سکی.
آپ سب کے علم میں ہے ہی کہ صحابی صحبت سے ہی بنا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کسی علم پڑھنے والے کو نہیں کہتے، کسی عمل کرنے والے کو بھی نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں جس نے حضور کی صحبت پائی، کیونکہ وہ صحبت سب سے بڑی صحبت ہے، تو اسے پانے والا بھی سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی جیسے صحبت دینے والے کی مثال نہیں ہے تو اس صحبت پانے والے کی بھی کوئی مثال نہیں۔ کائنات میں افضل اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صحابی کا ہے، کیونکہ اس نے صحبت پائی۔ یہ ایک لمحہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جس نے صحبت پا لی ایمان کے ساتھ اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے نیک صالح متقی اولیاء بھی اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، تو اسے اتنا افضل کس چیز نے بنایا؟ صحبت۔ یقیناً اب کوئی صحابی نہیں ہو پائے، کیونکہ اب وہ اتنی بڑی صحبت اس شان کے مطابق کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا آج بھی اگر جو شخص بھی صحبت پائے گا کسی کی، تو اس پر صحبت کا اثر تو ضرور ہوگا، پہلے جیسا نہیں رہ جائے گا۔ صحابی حضور کی صحبت میں آئے تو پہلے جیسا رہ گیا؟ کیا کیا کر کے آئے تھے، شرک کفر چوریاں ڈکیتیاں دنیا کے بڑے بڑے ظلم سوچ نہیں سکتے، لیکن معمولی سی صحبت نے اس نور نے ایسا بدلا کہ سب سے افضل کر دیا۔ ان کا پچھلا ایسا تو کوئی اب جانتا ہی نہیں، بھول ہی گیا ہے۔ کوئی اگر پچھلی باتیں سنائے تو نئے لوگ نئے نسلیں کہتی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اتنا ان کی مہربانی ہوئی ہے۔ اسی پہ جملہ ہے، اور میں تو مقرر ہوں، بزرگ نہیں ہوں نہ عالم ہوں، تو رٹے ہوئے جملے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے وہ یاد کر لیتا ہوں۔ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں، اور وہ خواتین آپ بھی سنیں، اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ کا ماضی آپ کو بیان کر دے، آپ نے ایسا کیا تھا، ویسے تھے، وہ تھے، تو وہ عامل ہے، وہ اس کا ایک فن ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اسی سے متاثر ہوتے ہیں، یہ اس کے پاس گیا، اس نے بتا دیا کہ آپ کے گھر میں اتنے آدمی ہیں، اور پہلے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بیمار ہوا تھا، اس کا ایک کمال حضرت ایسا شخص، یقین جانیے وہ ایک عامل ہے، ایک فنکار ہے، اس کے پاس کوئی فن ہے، موکلات ہیں، جنات ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کامل کوئی اور ہوتا ہے۔ کامل کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ اس کے ماضی کو چھپا دیتا ہے اور مستقبل کو روشن فرما دیتا ہے۔ وہ اس کی صحبت سے تو ایسا نور ملتا ہے اور اتنا مستقبل روشن ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنا ماضی خود بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے کہ میں پہلے دن سے ہی ایسا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ باتیں کہیں ملیں گی؟ یہ بزرگوں کی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلم۔ علم اور حلم جمع نہیں ہوتے، اگر یہ جمع ہو جائیں تو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تلوار بھی ہے اور اس پہ نعمت بھی ہے، علم بھی ہے اور اس میں حلم بھی ہے۔ حلم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات، آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ شخص آپ کے سامنے غلط بیان کر رہا ہے، تو آپ بتائیے آپ برداشت کر سکیں گے؟ آپ کو ہی بتا رہا ہے وہ کہ نہیں ایسا ہوا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے علم کی نفی نہیں کر سکتے، فطرت سے خلاف ہے، اور کہیں گے نہیں ایسا نہیں بھائی، ایسا آپ غلط کہہ رہے ہو، میرے سامنے ہوا ہی، مجھے پتا ہے اس بات کا۔ آپ کا علم بولے گا نا، اس لیے ہمارا علم بول پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، نعام نہیں ہے، تلوار چل جائے گی۔ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ بزرگ لوگ، اللہ والے لوگ ہماری برائیوں سے واقف، ساری چیزوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں ایسا چہرہ دیں گے، انداز اپنائیں گے کہ یقین کریں ہمیں بار بار گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے، لگتا ہے بابا جی کو پتہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے تو یہ کیا ہے، لیکن یہ کمال ہے۔ حضرت خود ایک دن فرما رہے تھے، ولی کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اللہ والے کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اس کو سب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ آنکھ بند کرتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔
یعنی علم کے ساتھ علم سب سے مشکل یہی ہوا نا، اور یہی ان کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں بزرگوں کے قدم میں حاضر ہوتے ہیں، ایک تو یہی کہ ہمارا آ جانا کہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہماری معراج یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ والوں کو دیکھ سکتے۔ معراج تو معراج ہی ہے، معراج تو معراج ہی ہے، معراج کے وہی فوائد ہے نا۔ تو بزرگوں کو دیکھ لینے سے ہمارے تو یقین ہے کہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں، صفائیاں بھی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کلیئر ہو جاتے ہیں، یہ ہم بتا نہیں سکتے کتنا کچھ ان کی نگاہ سے مل جاتا ہے۔ ان کی نگاہ سے گزر جانا بھی بڑی بات ہے، ان کی محفل میں آ جانا بھی بڑی بات ہے، ان کی دعا پا لینا بھی بڑی بات ہے۔ پھر بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان کی بارگاہ سے کچھ سیکھ جائیں، کچھ تحفہ ساتھ لے جائیں، تو بہت بڑی بات۔ اگر ہم یہاں کھا جاتے ہیں کچھ ساتھ لے جائیں، اس کی کوشش بھی ہوتی ہے نا ہماری کہ تھوڑا سا لنگر لے بھی جائیں ساتھ تبرک کے طور پر، تو یہاں آ کر ان کی نگاہ سے برکتیں تو پالی، کوئی برکت لے بھی جائیں، اور وہ یہ لے جائیں کہ جو وہ ہمیں حلم کی عادت دے رہے ہیں نا، کم از کم وہ عادت اپنے اندر پائیں، ہم بھی پردہ پوش بنے، ہم بھی درگزر کرنے والے بنے، ہم بھی بانٹنے والے بنے۔ بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں بانٹ رہے ہیں، ہم بھی کچھ بانٹنے والے بنے اپنی اوقات کے مطابق، ہم بھی وہ اعمال کرنا شروع کریں جو وہ ان میں دیکھ رہے ہیں ہم سامنے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ان جیسے تو نہیں ہو سکیں گے نا، لیکن ان جیسے کام کرنے والوں میں تو شامل ہو جائیں، نقل کرنے والوں میں تو شامل۔ یہ ایسی نقل ہے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، اچھوں کی نقل بھی اچھوں میں گنا دیتی ہے۔ سرکار حضور مرکز ولایت، مرکز امامت و ولایت، حضرت سیدنا شیر خدا خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم اگر اچھے نہیں بھی ہو تو اچھوں کی محفل میں جا کر بیٹھا کرو، تم لوگ اچھے نہیں بھی ہو تو اچھے لوگوں کی محفل میں ضرور جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ دیکھنے والوں کو تو تم اچھوں میں بیٹھے ہوئے نظر آؤ گے نا، اور اس وقت تمہارا شمار جو لکھا جا رہا ہے وہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس وقت اچھوں میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ویڈیو بن رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سوچیے نا، اس وقت جو تصویر اور کلپس تیار ہو رہے ہیں اس میں آپ کہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کچھ بھی ہیں، کیا پتا وہی کلپ اور وہی منظر آپ کی اور میری کوشش کا ذریعہ ہو جائے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، یہ میرے دوست اتنے میرے مقرب ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا یسقی جلیسہم، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا ہے۔ آتا رہے آتا رہے آتا رہے، نگاہ پڑتی رہے پڑتی رہے پڑتی رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب تک کچھ نہیں ہوا، اب تک ویسے کب ایسا ہو، اور وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آخری لکیر رہ جاتی ہے۔ آپ نے یہ تو دیکھا ہے نا کہ کوئی معاہدہ کوئی تحریر پوری جب لکھی جاتی ہے سائن آخر میں ہوتے ہیں، نصاب پورا ہوتا ہے تو سند ملتی ہے نا۔ تو بعض اوقات ہم جیسے غافل، مجھ جیسے غافل سست بیکار لوگ وہ راستے سے بھاگتے ہیں، حالانکہ آخری لکیر ہی رہ گئی تھی، ایک ہی لائن رہ گئی تھی، وہ مکمل ہونی تھی اور پھر سائن ہونے تھے۔ تو بزرگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ کبھی نہ چھڑائے، ان کی بارگاہ میں آتے رہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس دور فتن میں، کہ آج مذہب کی آڑ میں بھی کتنے فتنے اللہ معاف کرے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اظہار محبت کے دنوں میں بھی لوگ اظہار نفرت کر رہے ہیں۔ جن دنوں میں کلمہ پڑھنے والوں نے اظہار محبت کرنا تھا اپنے نبی سے، ان دنوں میں بھی کلمہ پڑھنے والے بعض لوگ اظہار نفرت کر رہے ہیں۔ کیسا دور قیامت اور دور فتن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں کہ ایسے بزرگوں کی زیارت اور ان کی صحبت میں بیٹھنا ملتا ہے، کہ واللہ باللہ جن کی زیارت سے صرف وہ کچھ بھی نہ کہیں، صرف بیٹھیں، بلکہ ان کے تصور سے بھی الحمدللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور نفس سے کتنا چھٹکارا کرتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ آدمی کسی بھی عمل سے
शैतान और नफ्स के वार से नहीं बच सकता। ये जरूर है कि अमल आदमी के उस गुनाह को माफ करा देगा, कोई दर्जा बन जाएगा, नेकी मिल जाएगी, लेकिन इनसे बच नहीं सकता। ये बुजुर्गों की सोबत है कि उनके पास बैठने वाले पर शैतान और नफ्स का भी हमला नहीं होता। उसने खुद कहा इल्ला इबादतल मुखलसीन, तेरे जो मुखलस बंदे होंगे, मुखलिस और मुखलस जो बंदे होंगे, उन पर मेरा वार नहीं चलेगा। तो जो उनके लिए अल्लाह ताला ने एक इनाम अता फरमाया, तो जितने उस वक्त उनकी सोबत में आ जाते हैं वो भी उसी नेमत से मुज़य्यन होते रहते हैं। हम इधर आते हैं, तज़किया नफ्स मिलता है और इल्म भी मिलता है। अल्लाह ने करम किया है कि हमें बुजुर्ग भी वो मिले हैं जो बोलने वाले हैं, वरना बुजुर्ग तो वो भी हैं जो खामोश रहते हैं, और खामोशी में भी वो बहुत कुछ अता करते हैं। लेकिन उन खामोश बुजुर्गों से लेना भी बड़े बड़े लोगों के काम है। हम लोग तो थोड़ी देर में थक जाएं, लेकिन बुजुर्गों में वो मिले जो हमारे मिजाज के मुताबिक बोलते हैं, अकलों के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं। ज़ियारत भी, निस्बत भी, ताल्लुक भी, वास्ता भी, हमारा दर्द हमसे ज्यादा बांटते हैं, लिहाज हमारा हमसे ज्यादा अता फरमाते, हमारी औकात से ज्यादा हमें इज्जत देते। ऐसा होता है, आकर महसूस होता है कि हम बड़े होते कितने बड़े। हजरत के साथ एक जगह थे हम, तो वहाँ कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ा मकाम दिया, हजरत का बड़ा जिक्र किया। तो हजरत की तो आदत है कि वो अपनी नफी करते हैं, बुजुर्गों की आदत है। तो हजरत ने फौरन फरमाया कि बड़ा काम का नुक्ता है शाह। मैंने याद किया उस दिन का वो जुमला, फरमाया कि जिस जगह पर जाओ और वहाँ जाकर आपको ये ख्याल आना शुरू हो जाए कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मुझ में बड़ी खूबी है, तो समझ लो कि आप किसी बहुत बड़ी जगह पे आए हुए हैं। क्योंकि आदमी ऊंची टीले पर चढ़ेगा तो ऊंचा नजर आएगा ना। तो आप ऊंचा जो खड़ा हुआ है तो वो उस टीले की वजह से खड़ा हुआ, ऊंची जगह की वजह से खड़ा हुआ है, वो खुद तो ऊंचा नहीं था। तो किसी बारगाह में आकर आपको बड़ी इज्जत मिल जाए और बड़ी अजमत मिल जाए और आप तसव्वुर आने लगे कि मैं वाकई बहुत अच्छा हूँ, तो आप समझ जाएं कि आप नहीं है, जो किसी जगह आप आ गए जो बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत बुजुर्गों की बारगाह से बड़ी इनायत मिल रही है। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को अल्लाह से अता फरमाए और उनका साया सलामत रहे। ये भी गुस्ताखी है कि मैं इतनी बातें की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि महफिल का आगाज फरमा के गए, शुरू किया गया। हजरत का साया सलामत रहे, हजरत की सुनेंगे और आपसे अल्लाह ताला हमें मुस्तफीज़ रखे। हमारी माँ बहनें भी तशरीफ़ लाई हैं, वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हजरत की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगी। और आज की मुबारक रात में मैं भी इंशाअल्लाह खुद उसी गुजारिश करूँगा और हम सब गुजारिश करेंगे कि हजरत आज सबको बैत भी लेंगे, और जो लोग बैत होने के लिए आए स्पेशली वो भी करेंगे। तौबा के मराहल इन मुबारक शब में, रातों में हमें तो हर वक्त तौबा चाहिए। हजरत बार बार तौबा नहीं कराते, बार बार इस बात नहीं, वो हमें इसलिए कहते हैं कि आप खुद तौबा, हमारा तो वजीफे में हजरत ने दिया अस्तगफिरुल्लाह रज़ीम पढ़ो, आप खुद तौबा करो, तो तौबा की तरफ लगाते हैं और फिर ऐलान भी करते हैं किसी ने तौबा करनी तो आ जाइए। तो हम समझते हैं कि ये नए लोगों के लिए कहा जा रहा है, हम तो पुराने हो गए। तो आपको बताइए, नए को तौबा की ज़्यादा ज़रूरत है या पुराने को? पुराने को और ज़्यादा ज़रूरत है, पुराने को तो ज़्यादा ज़रूरत है ना, उसमें तो मैल ज़्यादा चढ़ जाए, फौरन तौबा करनी चाहिए। बैत की जो एक वो रस्म है या वो तरीक़ाकार है, वो ख़ास लोग करें जो बैत होने के लिए आए। हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तौबा में बुजुर्गों के अल्फाज के साथ शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लफ्ज़ तो कबूल वो होते हैं और उनके साथ जो शामिल होते हैं वो सारे के सारे तो फैली कबूल कर लिए जाते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात शरीफ पढ़ने वाले अहबाब आगे तशरीफ लाते रहे ताकि सिलसिला नात शुरू किया जाए। कोई साहब हम पढ़ेंगे, नात शरीफ हम पढ़ेंगे, तशरीफ लाएं। दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ लाएं, तशरीफ पे आ जाइए, कुर्सी पे ज़्यादा दे दें।
تشریف صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھیں چاہوں برابر دیکھو تو دیکھیں چاہوں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا صفا مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ
تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بیچا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقرر اے حجر اسود تیرا مقرر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم اللہ سے اس توبہ کا سوال کرتا ہوں، اس کے بعد ہمیشہ نصیحت رہے اور شفا کا سوال کرتا ہوں جس سے بعد میں شفا ہی رہے۔ آج تک اتنی زیادہ ہو گئی مطلب سمجھ میں نہیں آئی تھی بہرحال اتنا زیادہ بی پی زیادہ آیا اگر بھائی آیا تو مشین کرے دیکھیں جائے تھوڑا سا بی پی زیادہ تھا تو دوائی دے دی کیونکہ صحیح ٹیسٹ سے بتا دوائی کم ہو میں اور دے دوں گا 160 اور 100 نیچے کی تھوڑا زیادہ 90 140 صبح کم 80 اور 125 بہرحال ہر حالت بدلتی ہے اور تعالیٰ صحت دے شکریہ آپ کو شکریہ اور لوگ آ رہے ہیں ان کے راستے میں بہت زیادہ مشہور ہیں تو آنے والوں کو دیا میں بہت طریقہ سے یہاں جب آپ ابد سایہ آ گئی تو یہ لے لوں لیکن نیند تو نہیں آئی کروٹ کی طرح دوائی دے دی میں نے بی پی اور ہو گیا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا سا کوئی اور پڑھ لے تو یہ ماشاءاللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو آقا ہر گموں دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے حلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر
چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ریان یا اسما ادھر آ جائیں. ریان یا اسما. اللہ دونوں شیر شریک ہو جائے بس پڑھنے اور جب یہ دروشی پڑھتے ہیں تو آپ حضرات کو بھی مل کر دروشی پڑھنا چاہیے. آواز اور لہن تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ثنا خان اور پڑھتے ہیں لیکن دروشی میں شدت تو ہو جاتی ہے اور ایک ذوق و شوق کی لہر پیدا ہوتی ہے. وہی مقصد ہے محفلوں کا کہ ہم بیٹا آپ سے کام دوسرا ہے. ایک منٹ ریان آپ آگے نہ سوچے. آپ جائیں جس بستر میں لیٹا ہوا تھا وہاں 2 سفید تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں پلاسٹک کی تھیلی وہ لے رہی ہے. تو مقصد بھی جمع ہو کر ہم آواز ہو کر جو ذوق و شوق مخفی ہے وہ ظاہر ہو اور ہم آہنگ ہو ہم آواز ہو اور ایمان کی حلاوت و لذت. ایمان جو ہے دیکھو بیٹا وہ آپ کی جو بھی بات تھی نا کپڑوں سے میچ نہیں ہوتا ہمیں جاری والا. تشریف رکھیے آپ کو بلاتے ہیں. اللہ یہ کافی لوگ شامل ہوتے ہیں لنگر چلتا ہے مشہور شیر ہے نا سہیل بھائی بچپن میں اکیلا ہی چلا تھا لوگ آتے میں اکیلا ہی چلا تھا سوئی منزل مگر لوگ آتے رہے اور کارواں بن کر مگر یہ کارواں ہے بہت شروع سے چل رہا ہے. اپنے اپنے وقت پہ قافلہ لوگ شامل ہوتے ہیں. سرکار کا ذکر یا اللہ کا یا اللہ رسول کا ذکر جاری ساری اپنے اپنے زمانے میں اپنے وقت اپنے حقوں میں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم تک بھی جو باتیں پہنچی وہ بزرگوں سے پہنچی ہیں اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری کوئی بات نئی نہیں ہے نہیں لگتی ہے ہوتی نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی شخص بھی کوئی نئی بات کہہ نہیں سکتا. وہ مستعار ہوتی ہے اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس موضوع پر مستحضر ہو جائے کہ موجود ہو جائے تو انسان بیان کر دیتا ہے. ورنہ گفتگو تو چلی آ رہی اور علم کا تسلسل جو ہے جو صحیح علم جسے علم کہتے ہیں اس کا تسلسل اوپر وہی علم صحیح ہے جس کا تعلق وہی سے جا کے ملتا ہے. علم الہی سے جو کلام نازل ہوا نبی و رسولوں کے ذریعے صحابہ کرام اور یہ اللہ کے ذریعے. ہاں یہ ہے کہ پھر فہم و فراست اللہ نے سب کو دی ہے. نبوت کو ختم ہوئی ولایت کا سلسلہ جاری ہے. سوچ فکر اس کی تحقیق اس سلسلہ جاری. اسی طرح ان محفلوں میں نعتیں تو صحابہ کرام نے لکھی اب بھی لکھ رہے لوگ اپنا حصہ. کوئی نہیں بات میرے پاس ایک کتاب ہے اپنے لیے رکھی میں نے آسمان کی کشتی ساری الصالحین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مشتق جن بزرگوں سے سلسلہ آیا ہے ان سب کے نام تاریخ پیدائش احوال اقوال وصال ان کا کہاں مزار ہے سب نام پتے کے ساتھ کتاب میں محفوظ ہے. مسائل کی کوئی خود بولی پھر ابھی ماشاء اللہ شجرا پہلے بھی تھا اور اب
8ویں سال میں جسے دوبارہ اور صاف چھپا دیا ہے سر، اس میں ہمارا آخری جو شجرا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں. اس طرح تو لاکھوں اربوں انسان ہمارے حضور کے درمیان لیکن شجرا لیں تو پتہ چلتا ہے کہ 40 آدمی اور 40 آدمی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر غور کرو تو ہمارا ہاتھ 20واں ہی ہاتھ ہے. اس لیے کہ 40 آدمی گزرے ہیں تو 2 آدمی سامنے تھے نا. 1500 سال ہوئے اور 100 سال بھی ایک شخص کی عمر ہو تو 15 ہی آدمی گزرے نا. اور وہ بھی 15 آدمی جب ایک شخص پیدا ہو 100 سال زندہ رہے اس کا وصال ہو پھر دوسرا شخص پیدا ہو پھر وہ 100 سال کا ہو تو اس طرح 15 آدمی گزرے. ورنہ اگر باپ بیٹا پیر مرشد خلیفہ سامنے تو حضور سے ہمارا تعلق بہت قریب کا ہے، بہت قریب کا ہے. اور مریض ہونے سے یہی یقین ملتا ہے کہ ہمارا حضور سے کیا تعلق ہے. مجھ سے کوئی گفتگو کرنے آتے ہیں نا دنیا پڑھ لکھے لوگ ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتائیے میرا تو ان لوگوں کے ذریعے حضور تک تعلق جو عقیدہ ہے جو کچھ باتیں ہیں، آپ کا حضور سے کیا تعلق ہے؟ کلمہ پڑھا مسلمان ہے لیکن عقیدہ عمل اس کی ادائیگی یہ آپ نے کس سے سیکھی ہے، کس سے پڑھی ہے؟ تو بقدر خود مفکر ہیں تو اپنی بات ہے لیکن ہم بقدم خود نہیں ہیں، نہ بقدم خود ہیں، نہ قدم اٹھاتے نہ قدم اٹھاتے. دیکھ کے اور دیکھ کے چلنا چاہیے. کوئی کہنا چل کے دیکھو تو آپ یہ چل کے دیکھتے ہیں. بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو آپ کو ٹاور جانا ہو کیونکہ تو کہاں جائیں گے؟ آپ بیٹھے بیٹھے تو آپ نہیں بیٹھے بتاؤ نمبر دیکھیں گے. نمبر بھی اتنا سجا ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا تو کم از کم یہ تو دیکھیں گے کہ کنڈکٹر آواز لگا رہا ٹاور ٹاور تو بیٹھیں گے. تو ایسی طرف کوئی بھی بلائے دین کی طرف مرکز تو حضور ہے جہاں آواز سنیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو سمجھ جائیے ان کا حضور سے کچھ لنک بناؤ. اپنی باتیں تو بہت ساری ہو جاتی ہیں اور میں ایک تو اس اطلاع کو گنجائش دے دوں کہ آپ ابھی پڑھیں گے یا اچھا یہ 2 شعر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ سچائی کے ساتھ محفل چلتی رہے گی. رضیہ بہن آئی ہے اور وہ بزرگ آئی ہے تو وہ اندر چلے جائیں. رضیہ بہن خواہ کل ملے اوپر سے جو مبارک ہے اس سے بھی لے آئے. یہاں کچھ کتابیں چل رہا ہے یہ اوپر پہنچا دی. اس ٹیبل پہ ہرا رومال رکھا نصیب بھائی یہاں سنبھالیے گا. وہ اوپر کمرے میں جہاں تو ہے اس کو دیکھیے گا. اصل میں اس کا جو تحفظ کا جو فریم بنا ہوا ہے نا وہ بھی ایسا ہے کہ اٹھاؤ تو وہ گر جاتا ہے. پھر دفعہ یہ بھی کہنا ہے کہ ذرا اس کا خیال کر لیں اور دیکھنا پڑے گا. اور جو ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک
قبول کرنا عطا کیا تھا گھر والوں رضی اللہ اللہ واسطے کی نسبت ہے. مرید تو میں نہیں کہتا, میں مجھے توبہ کرائی خواتین بردار, لیکن میں تو گھر سے اس کمرے میں بھی جاتا نہیں ہوں جہاں وہ ہمارا کیا منہ ہے اللہ کو, لیکن کرم ہے. اور آج ہم غسل کا سکاس مستار اس کا دیدار بھی کرائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی آپ کو تحفے کے اندر آئے گی. جزاک اللہ تعالیٰ. کشتی چلی کے کنارہ چلا. اللہ اکبر. تو بڑوں بزرگوں سے بچے سمجھتے ہیں ہم کما رہے ہیں, ہم کما رہے ہیں. بڑوں نے نہ پالا ہوتا تم کیسے کماتے ہیں. تو بس یہ کچھ کھجورے بھی لائیں تقسیم کے لیے, غسل کے بعد تقسیم کریں گے. جی بہت بہتر. بس آپ سنبھالیں انتظام جیسے آپ اس میں بھائی اندر آ جائیے. یہ اصول بھائی نے کتاب صاحب اس میں آگے آ جائیے. اور بلکہ آپ ہم سے بیٹھ ہم لوگوں سے اتنا چلتا نہیں ہوتا, اور کتابیں بیچنا اور یہ کئی نشیب آئی ہے اس کمرے میں لائٹ بیٹا اس کمرے کی لائٹ آ گئی, لیکن یہ تو یہاں رکھیں, یہ اوپر سے لانا بھی ہے نا. جی وہ لے آئیں. لائٹیں جلا رہی ہیں سارے پاس میں. بہت کرم فرمائے ہوگی ہمیں لائٹیں کھلنا ہوگا. ماشاء اللہ. اور بھی تھوڑا زیارت کے لیے کچھ چیزیں ہیں, لیکن سب سے پہلے اوپر جو مبارک ہے نا اس کو دیکھنا ہوگا. جیسے ہی اٹھاتے ہیں وہ کوئی چیز اوپر رکھی ہے تو وہ دیکھیے ہم اپنی بات چیت بھی کرتے رہتے. روشی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.